السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ شیطان نے ٹھان لیا کہ وہ انسانوں کو بہکا کر ہی چھوڑے گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر ہی جائے گا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس نے اللہ سے بھی کہہ دیا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ یعنی ہر حال میں، ہر جنریشن میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر گروہ میں ایک مقرر حصہ ضرور نکالوں گا، انہیں اپنا بنا لوں گا۔ اور اس کے لیے کیا کروں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُمَرَّنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَيَأْمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور انہیں گمراہ کروں گا، امیدیں دلاؤں گا اور ایسے احکام دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے، پھر حکم دوں گا تو اللہ کی مقررہ خلقت کو تبدیل کر دیں گے۔ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنائے گا، وہ کھلے ہوئے خسارے میں رہے گا۔ اب چونکہ اللہ نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو اب شیطان اس کوشش میں لگا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس کی رحمت سے دور کرے، اور اس کے لیے اس نے اپنا پلان واضح بتا دیا، اس لیے اس کو کھلا دشمن کہا جاتا ہے۔ اس نے انسان کے ساتھ جو کرنا ہے سب کھل کر بتا دیا ہے کہ میں یہ اور یہ کرنے والا ہوں۔ تو اب کیا انسان کو عقل نہیں ہے کہ جن چیزوں کا اس نے اظہار کیا اور انسان کو پتہ بھی چل گیا لیکن پھر بھی نہ سمجھے، وہی کرے جو شیطان چاہتا ہے؟ تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا؟ تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا تھا کہ میں ایک متعین طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور اس کے لیے میں اسے ضرور بھٹکاؤں گا، اس کے علم میں بھی اور اس کے عمل میں بھی۔ عمل میں گمراہی کب آتی ہے؟ جب انسان کا علم ہوتا ہی نہیں یا پھر درست نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارا گھر کہاں ہے، کس ایڈریس پر ہے، اس کا تو انسٹنٹ جواب ہونا چاہیے۔ اس میں سوچنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارا گھر اور ہماری منزل تو جنت ہے۔ اس سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم کسی چیز پر دل نہیں لگانا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف ضرورت کا ہے، اور اگر اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ اس پر وقت اور مال نہیں لگانا چاہیے، اپنے مقصد پر فوکس رکھنا چاہیے۔ اب ہم سب جانا چاہتے ہیں نا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں جانے کا روڈ میپ بھی دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں سے ہو کر جاتا ہے یہ راستہ، اور کتنا مشکل اور تکلیف دہ ہے، سب بتا دیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس راستے کا علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ وہ راستہ کیا ہے۔ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ صراط کا معنی ہے دین۔ اگر ہمیں دین کا علم ہی نہیں تو اس کا مطلب ہمیں راستے کا پتہ ہی نہیں، کسی اور راستے پر چلتے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی جنت کا راستہ ہے، یہاں سے بھی پہنچ جائیں گے۔ اب یا تو انسان کو پتہ ہی نہیں، اس نے دین پڑھا ہی نہیں، یا تو اس نے دین کے نام پر ایسی چیزیں پڑھیں جن کا دین سے تعلق ہی نہیں، وہ قرآن اور سنت کے پیرالل ایک اور راستہ ایجاد کیا ہوا ہے جو اپنی خواہشات، اپنے عقل اور خیالات پر مبنی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دین کیا ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ دین کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔